59 60 61 سورۃ الاعراف۔ الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ اعراف سے لے کر اس 7 نمبر رکوع تک آپ اللہ کی قدرت کی بے شمار باتوں کا ذکر آپ نے سنا۔ سفلی طور پر زمین کے اندر اللہ نے کیا نعمتیں احسان کیے وہ کل سنے، آسمانوں پہ اللہ نے کیا کیا کرے بنا دیے ہیں اور کیا انسانوں کے لیے نفع رکھا وہ بھی آپ نے سنے، اور پھر اللہ ہی کی عبادت کے حوالے سے اللہ سے پکارنے دعا کے حوالے سے احکام سنے، پھر نیکوکار طبقے کے درجے بتا دیے اور برے لوگوں کے لیے جہنم اور درمیانہ طبقہ اعراف پر کیسے پھنس گیا تھا، پل صراط کیا تھا، جنت اور جہنم کے درمیان کی دیوار کیا ہے، اور جنت اور جہنم والوں کے مکالمے آپس میں قیامت کے دن کیسے ہوں گے، سارے احوال ذکر کر کے انسانوں کو تنبیہ کی تھی۔ آج یہاں سے 8واں رکوع چلا اور یہ تسلسل سے چند رکوعات کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے چند انبیاء علیہ السلام کی دعوت، تبلیغ کا، دین کی اشاعت کا، دین کی محنت کا ذکر کیا ہے، اور دین والوں کو کہا انبیاء کے طریقے پر ڈٹ کر محنت کرو، نتیجہ رب پہ چھوڑو، اور اس کے مقابلے میں انبیاء کی مخالفت ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ مخالفت سے نہ گھبراؤ، تمہارا کام ہے دین بیان کرنا۔ انبیاء کی بھی لوگوں نے مخالفت کی اور نتیجہ کدھر نکلا، انبیاء اور انبیاء کی بات ماننے والے کامیاب اور انبیاء کی تعلیم کو جھٹلانے والے ساری دنیا کے اسباب کے ہوتے ہوئے ناکام اور ذلیل ہوئے ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے آج سب سے پہلے رسول، جو شرک کی تردید کے لیے پہلا رسول آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور قوم نے آگے سے بجائے پیغمبر کو ماننے کے دنیا کو بتا دیا، قوم نے کہا کہ ہم آپ کو گمراہی میں، غلطی میں، بیوقوفی میں سمجھ رہے ہیں، آپ بیوقوف ہیں، دنیا کے ادھر آپ کے ادھر لگے ہوئے ہیں۔ انبیاء کو لوگوں نے گمراہ کہہ کے رد کر دیا، بیوقوف کہہ کے رد کر دیا۔ اس نے آگے سے واضح کہا خدا کے بندو، گمراہی میرے پاس ساتھ نہیں ہے،
میں تو اللہ کا رسول نبی بن کر آیا ہوں، اللہ کی وحی آتی ہوں، تمہاری نصیحت کے لیے آیا ہوں، تمہاری خیرخواہی کے لیے آیا ہوں، تم مجھے گمراہ کہہ کے ٹالتے اور دلوں کو تسلیاں اور چھوٹوں کو تسلیاں دیتے ہو۔ غور کرو خدا کا بندہ، یہ الزام تراشیوں سے کام نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے دنیا والوں کو بتایا، دین والوں پریشان مت ہونا، لوگوں نے انبیاء کو گمراہ کہا ہے، بیوقوف کہا ہے، غلطی والا کہا ہے، خود غلطی والے دوسروں کو غلط کہتے تھے، الزام ٹھہراتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نوح علیہ السلام اس کے ماننے والے کامیاب، اور جو نوح علیہ السلام کو غلط کہنے والے تھے اللہ نے ذلیل و رسوا کیا ہے، طوفان میں غرق ہو گئی۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں، سنو۔ فرمایا لقد ارسلنا، پکی بات ہے ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ، اس کی قوم کی طرف۔ فقال، جا کر پیغمبر نے کہا، یا قوم، او میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی مشکل کشا، من الہ، کوئی حاجت روا، من الہ، کوئی نجات دینے والا، نفع دینے والا، غیرہ، اس اللہ کے علاوہ۔ تم جو ادھر ادھر نفع نقصانوں کے لیے دوڑتے ہیں، نجات کے لیے، مشکل کشائی کے لیے غلط کرتے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اور فرمایا اسی کام پہ ڈٹے رہو تو یاد رکھو، انی اخاف، مجھے بڑا خطرہ ہے، علیکم، تم پہ، عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب کا۔ اگر اسی ڈگر میں رہو گے تو بڑے دن کا عذاب جہنم آئے گا، قیامت کا عذاب ہوگا۔ اللہ، چھوٹی قوم بیچاری بیوقوف بن جاتی ہے نا وڈیروں کے پیچھے۔ وڈیروں نے کہا، قرآن کہتا ہے، وڈیرا ملک صاحب ہوگا، چودھری صاحب ہوگا، نمبردار صاحب ہوگا، نواب صاحب ہوگا، خان فنہان ہوگا، کہنے لگے، قرآن کہتا ہے قال الملأ، سرداروں نے کہا، وڈیروں نے کہا، جن کے پاس جاگیر ہے، سرمایہ، انہوں نے قوم کو بیوقوف بنایا اور کہا، من قوم ہی، انا، بے شک پکی بات ہے، ہم لنراک، البتہ آپ کو دیکھتے ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ پیغمبر کو گمراہ کہہ دیا، اپنے آپ کو نیک کہہ دیا ہے، اور وہ آج کل بھی چلتا رہتا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اپنی منشا کے آگے آڑ آ گیا، دین والوں کو گمراہ کہہ دو، ہم سمجھدار ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ اور آگے فرمایا، پیغمبر نے جواب دیا، قال، کہا، یا قوم، او میری قوم، لیس بی ضلالتن، لیس بی ضلالتن، مجھے کسی قسم کی گمراہی لاحق نہیں ہے، ولیکنی، لیکن میں تو رسول عظیم رسول ہوں، من رب العالمین، کائنات کے پالنے والے رب کی طرف سے، میں اس کا قاصد ہوں، خیال کرنا زیادہ فتوے نہ لگاؤ مجھ پر۔ آگے فرمایا، ابلغ، میں پہنچاتا ہوں، کم تمہیں، رسالات، پیغامات، ربی، اپنے رب کے، وَأَنصَحُ، اور خیر خواہی کرتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ سے، ما، ایسی باتیں، لا تعلمون، جن کو تم نہیں جانتے ہیں کہ کیا تباہی ہونے والی ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ قوم نے کہا، تو رسول ہو کر، بندہ ہو کر، بشر ہو کر نبی نہیں ہے تو؟ اوا عجب، تم، پیغمبر نے کہا، کیا تم تعجب کرتے ہو، حیران ہوتے ہو، ان جاءکم، کہ آ گیا تمہارے پاس، ذکر، نصیحت نامہ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہی نصیحت نامہ ہوتی ہے، اور وہ آئی کس پر؟ علی رجل، ایک مرد پر، بشر پر، منکم، تم میں سے ہے وہ، بشر میں سے ہیں، اس پر تم تعجب کرتے ہو۔ اور سنو، تعجب نہ کرو، بشر ہی کو اللہ نبی بناتا ہے، کیوں؟ لِيُنذِرَ، تاکہ وہ بشر ڈرائے، کم، تمہیں، اللہ کے عذابوں سے،
وَلِتَتَّقُوا تاکہ تم عذاب الہی اور نافرمانی سے بچ جاؤ، اور وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ نبی آتا ہے تاکہ قوم پر رحم ہو جائے، نبی قوم کی بات مانے۔ فَكَذَّبُوا قرآن کہتا ہے انہوں نے جھٹلا دیا پیغمبر نوح علیہ السلام کو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ انجینا ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو، والذین اور ان لوگوں کو معہو جو اس کے ساتھ تھے ایمان والے۔ کس چیز میں نجات دی؟ فی الفلک کشتی میں بٹھا کر، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا الذین ان لوگوں کو کذبوا جو جھٹلاتے تھے بِآیاتنا ہماری آیتوں کو، ہمارے احکام کو جھٹلاتے وہ سارے غرق، جتنے بھی تھے وڈیرے شڈیرے سب غرق۔ کیوں ربا؟ انہم بے شک وہ لوگ تھے، کانو تھے قوم عمین اندھی، دل کے اندھے تھے، آنکھوں سے تو دیکھتے تھے، دنیا کو زبردست جانتے تھے، دین سے اندھے تھے بیچارے۔ اللہ ہمیں اس اندھے پن سے محفوظ فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے مختصر طور پر یہاں سن لیا ہے، آگے بھی آتا رہے گا، کہیں تفصیل کے ساتھ بھی ہے۔ اور اللہ نے نوح علیہ السلام کے لیے، ان کی دعوت کے لیے اور کچھ تفصیلات کے لیے ایک مستقل سورت بھی اتاری۔ سورت کا نام ہی سورت نوح ہے، 29ویں پارے میں ہے۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام سے 800 سال بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام تھے، پھر ان کی اولاد تھی، درمیان میں ادریس علیہ السلام پیغمبر آئے، شیس علیہ السلام پیغمبر آئے، اور پیغمبر آتے رہے۔ چلتے چلتے ایک نظام زندگی چلتا تھا۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے انسانیت کو پیدا کر کے انسانوں کو رہنے سہنے کے سلیقے سکھائے تھے، اور رہنے سہنے کے لیے آپ کو پتہ ہے بار برداری کے لیے چیزیں ضرورت ہوتی ہیں۔ بوجھ لا دو بھائی، ادھر لے جاؤ، ادھر سے کھیت سے سامان اٹھاؤ، ادھر لاؤ، اس کے لیے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اللہ نے ہی انبیاء کے ذریعے سے رہنمائی کی۔ سب سے پہلے پہیے کی ایجاد، ٹیر کی ایجاد اور گاڑی بنانے کی ایجاد آدم علیہ السلام نے کی ہے، اور وہ ایک ریڑا بنا دیا، آگے جانور باندھ دو، جیسے آپ نے بھی دیکھا کچھ عرصہ پہلے چلتے تھے، آگے گدھا باندھ دیا، گھوڑا باندھ دیا، تو وہ 2 پہیے پیچھے بنا کر لگا دیے، سامان لا دو، بندے لا دو، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، انسانی ضرورت اللہ نے پوری کرائی ہر وقت، اور انبیاء کے ذمہ لگا دیا۔ بندہ کہے میں یہ ویسے کہتا رہتا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اگر آج گاڑی دوڑتی نظر آتی ہے، ہوائی جہاز دوڑتا نظر آتا ہے، ان سب کا مدار پہیے کے اوپر ہے۔ پہیہ ایجاد کرنے والے آدم علیہ السلام ہیں۔ پھر اسی طرح کھیتی باڑی کا نظام چلتا تھا، ایک نظام تھا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے چلا، دنیا ترقی کیا، اپنی ترتیب سے کام ہوتا تھا۔ سب سے پہلے دنیا آج کہتی ہے، لیکن خود ہم سنتے بھی ہیں، باقی حقیقت آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کنگال ہے، اپنے آپ کو ترقی پہ لے جا کر بھی بیچارہ خوار ہے۔ کیوں؟ غیروں کے سہارے پر بیٹھا۔ مسلمان کو غیر کے سہارے پہ نہیں رہنا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے اللہ کی دی ہوئی عقل کو ہنر میں بھی استعمال کرے، اللہ کی قدرت میں، عظمت میں بھی استعمال کرے۔ سوئی کی ایجاد حضرت ادریس علیہ السلام نے کی ہے، سوئی کی ایجاد بھی، اور سوئی درزیوں کا کام، مشین ایجاد کر کے لوگوں کے کپڑے بنانا حضرت ادریس علیہ السلام کا کام تھا، اور ادریس علیہ السلام سے یہ فن آگے نکلا۔ یہ ایجادات مشین کی اور سوئی کی حضرت ادریس علیہ، لیکن میں نے کہا آج پاکستان کہتے ہیں سوئی بھی نہیں بنا سکا، چائنا کا محتاج ہے۔
اور ڈینگے مارتے ہوئے وہ آپ جانتے ہیں ہم کہاں پہنچے ہوئے. حال ہمارا اندر کا یہ ہے، کھوکھلے ہیں، صرف منگتے ہیں، مانگ کر ہڑپ کرو، بعد میں دوبارہ مانگنے کے لیے چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں ہم ایسے نہیں دیں گے، ہم تمہارے اوپر اتنا سود لا دیں گے، تم نہیں دو گے تمہاری نسلیں دیں گی، تمہارے بندوں کو ہم اپنے سود کے تابع کریں گے، تمہارے علاقے تابع کریں گے. کس ظلم کی چکی میں آج ہم پس رہے ہیں، ان بیچاروں نے کیا کیا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. تو یہ کام اللہ رب العالمین نے انبیاء سے کرائے تھے. اب ادریس علیہ السلام گزرے ہیں. ادریس علیہ السلام نے ایک انسانیت کو ایک روح پہ چلایا. اس وقت بس جیسے انبیاء ان کی اولاد ان کی بات مانتی چلتی اور دنیا پھیل رہی تھی. آدم علیہ السلام کے خود 2 بچے ہوتے تھے، سال کے اندر 2 بچے، اگلے سال پھر 2 بچے، بچی بچہ ہوتے تھے. اللہ نے دنیا میں پھیلانا تھا، ایک سلسلہ قائم کرنا تھا. اور اسی طرح دیگر انبیاء کے پھر آگے چلے. ادریس علیہ السلام تھے ایک زبردست قسم کا منظم انسانی خدمت، انسانی کی ہمدردی کا انداز چلا کر چلے. ان کے بعد ان کے خلیفہ آئے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ابو بکر آیا. اس کے بعد نبی کی طرز پر حکومت چلائی. اس لیے بیکار لوگوں کے جملے تو فضول ہے، ان کا اعتبار نہیں ہے. وہ کہتے رہتے ہیں جھوٹ ببانگ دہل بولتے رہتے ہیں، خلیفۃ النبی بلا فصل علی ولی اللہ. اور خلیفۃ النبی بلا فصل ابو بکر ہے. نبی نے بھی مصلی پہ ان کو کھڑا کیا، دنیا نے بھی ان کو کھڑا کیا. 2.25 سال تک وہ مصلی پہ بھی تھا، امامت میں بھی تھا. تو جھوٹ کیوں بولتے ہو، اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو؟ لیکن بس یہ دنیا، یہ پاکستان ہے. ان کا نعرہ بھی لگتا، نہ سنتے رہتے ہیں آپ بھی. تو نبی ادریس علیہ السلام کے بعد ان کا ایک خلیفہ گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا. تو اچھے لوگ گزرے، جیسے ہمارے نبی کے 4 خلفاء راشدین، ابو بکر، عمر، عثمان، علی المرتضیٰ. اور 5واں ان کے 4 خلیفے تھے، 5ویں ادریس علیہ السلام تھے. ایک اچھا دور گزرا، انسانی ہمدردی تھی، انسانی خدمت تھی، ایک دوسرے کا لحاظ تھا، غمخوارگی تھی، بڑا اچھا نظام چلتا تھا. وہ فوت ہو گئے. شیطان نے سب سے پہلے اٹیک کیا. اب سب سے پہلے یہ 4-5 بزرگ گزر گئے. شیطان نے کہا دیکھو یہ بزرگ گزر گئے، کبھی کبھی ان کی قبروں پہ جایا کرو. امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی کہ شیطان نے پہلی سڑی قائم کی ہے کہ ان بزرگوں کی قبروں پہ جایا کرو، یاد قائم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا بزرگ تھے، یہ تھے، وہ تھے. چلے گئے لوگ. کچھ عرصے کے بعد ان کی نیچے والی، ان کی جو پیچھے نسل تھی، اس کو کہا دیکھو تمہارے بزرگ قبروں پہ جاتے تھے، یہ بزرگ ہوں خدا نہیں، خدا سے جدا بھی نہیں ہے. یہ اگر خود کچھ نہیں کر سکتے خدا سے کروا سکتے ہیں. کیوں؟ بچاؤ ولی ہیں، ولی خدا نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں. اب ان کے دماغوں میں یہ دماغ ڈال دیا. وہ پھر قبروں کے اوپر بزرگوں کی ان 5 قبروں پر جا کر اپنی مرادیں پیش کرنے لگے. او بزرگوں اللہ سے یہ دلا دو، اللہ سے یہ دلا دو، اللہ سے یہ دلا دو. یہ سلسلہ چل پڑا. پیچھے والی قوم گئی، انہوں نے کہا دیکھو تمہارے بڑے بھی جاتے تھے، یہ بزرگ تھے اور ان سے دیکھو تمہارے بڑے مرادیں بھی مانگتے تھے، تو آنے والی نسل کو کیا پتہ یہ لوگ کیسے ہیں. ان کی ایک مورت بنا دو یادداشت کے لیے، تصویر بنا کر اپنے گھروں میں رکھ دو. آنے والی نسل کو کہو یہ بزرگ تھے بڑی عظمت والے. تو تصویر بنا کر بیٹھکوں میں لگا دی. اب مورتیں بن کر آ گئی ہیں. قبروں پہ بھی جاتے، وہاں بھی آہو فریاد. وہ آپ جانتے اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں. ادھر بھی شرک کے مریض بچارے یہی کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہمیں ولیوں سے کاٹتے ہیں. وہ ولیوں سے نہیں کاٹتے ہیں. خدا کے بندو، تم نے ولیوں کو جا کر خدا تک پہنچا دیا ہے. اور شیطان نے جب ان کی تصویر بنا کر بیٹھکوں میں لگوائی، پچھلی نسل چوتھی کو کہا ہے یہ بزرگوں نے تصویریں گھر میں رکھی، کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے. ان کے سامنے اپنی مشکل کشائی پیش کرو، حاجت روائی پیش کرو، اپنی فریاد کرو، اپنا فلاں کرو. یہ بزرگ بزرگ ہوتا ہے، بزرگ ہر جگہ سے سنتا ہے، اور بزرگ یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے، فلاں کر دیتا ہے. چل بھائی
اب لوگوں نے ان مورتوں کو بھی پکارنا شروع کر دیا اور مورتوں کی قبروں پر بھی جا کر پکارنا شروع کر دیا۔ قبر کن لوگوں کی تھی؟ ولیوں کی۔ 4 بہت بڑے ولی تھے، 5واں ادریس علیہ السلام تھے، کوئی معمولی شخصیات نہیں تھی۔ ان کو ولی سمجھ کر، بزرگ سمجھ کر ان کی قبروں پہ چکر لگانے شروع کر دیے، فریادیں شروع کر دیں، منتیں ماننی شروع کر دیں، چڑھاوے شروع کر دیے، دیگیں دینی شروع کر دیں، سجدے شروع کر دیے، رونا پیٹنا شروع کر دیا، بزرگ صاحب یہ کر دیں، اور ان بزرگوں کے پھر تقسیم بھی کر دی ہے کہ میاں بیوی کا خاندانوں میں جھگڑا ہو جائے تو ود صاحب کے پاس جاؤ، ود صاحب کو پکارو، اس کی نیاز دے دو، محبت قائم ہو جائے گی۔ واہ سبحان اللہ۔ ود ادریس علیہ السلام کا لقب تھا، سورۃ نوح میں اللہ نے ذکر کیا، اور اس کو کیا کہا؟ 5 تن پاک۔ 5 تن، اس وقت کے 5 تن پاک یہ تھے، ایک ادریس علیہ السلام تھے اور 4 ان کے خلفاء، ان کو 5 تن پاک کہہ دیا کہ یہ 5 تن پاک کے بادشاہو، اللہ بھی پاک، یہ 5 تن بھی پاک، یہ اللہ اور اللہ ان کا، ان کے سامنے دہائی دے دو، یہ اللہ کے سامنے کریں گے، تمہاری مشکل بھی حل، تمہاری حاجت بھی پوری، تمہاری مراد بھی پوری، تمہارا فلاں بھی پورا، تمہارا فلاں بھی پورا۔ اس وقت کے 5 تن پاک یہ تھے۔ ہر دور کے 5 تن پاک بدلتے رہے ہیں، یہ 5 تن پاک کا سلسلہ اس وقت چلا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے اس قوم کے لیے بھیجا جو 5 تن پاک کی پجاری ہو چکی تھی، 5 تن پاک کو پوجتی تھی، 5 تن پاک کی نیازیں دیتی تھی، 5 تن پاک کو سجدے کرتی تھی، 5 تن پاک کے سامنے فریادیں کرتی تھی، ان کی مورتوں کے سامنے، ان کی قبروں کے سامنے۔ پیغمبر نے آ کر کہا خدا کے بندو، یہ بھی اللہ کے ولی جس کو یہ سجدہ کرتے تھے اس کو سجدہ کرو۔ اور بڑا زبردست جملہ آپ کے سامنے کہا، نوح علیہ السلام نے آ کر کیا کہا؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، فقال، اس نے آتے ہی کہہ دیا، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی اطاعت اور سجدہ ریزی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی مشکل کشا، 5 تن پاک بھی نہیں ہے، کوئی حاجت روا بھی نہیں۔ الہ کا معنی مشکل کشا، حاجت روا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، مرادیں پوری کرنے والا، بچہ دینے والا، بچی دینے والا۔ فرمایا ما لکم من الہ، عربی گرامر کے اعتبار سے من آیا، من، اور من استغراق کیا ہوا کرتا ہے عربی گرامر میں۔ کوئی بھی بچہ دینے والا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، کوئی بھی حاجت روا نہیں، 5 تن نہیں، 14ویں صدی کے 5 تن پاک بھی نہیں، من کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ من نے کہا، یہ زبردست زور دیا، کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی بھی حاجت روا نہیں ہے، کوئی بھی سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی نفع دینے والا نہیں ہے، غیرہ، سوائے اس کے۔ قوم کے وڈیروں نے چھوٹی قوم کو بیوقوف بنا کر آگے سے کہہ دیا، او لوگو یہ بیوقوف ہے، ساری قوم دیکھو کدھر لگی ہے، یہ بیوقوف آیا اور گمراہ آیا، اور دیکھو بزرگوں سے ہمیں ہٹاتا ہے، یہ گمراہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، پیغمبر کو گمراہی والے پیغمبر کو گمراہ کر کے بیٹھ گئے، اور وڈیروں نے کہہ دیا۔ لوگ تو وڈیروں کے پیچھے جاتے ہیں، وڈیروں میں سے جاگیردار کوئی ہو، سرمایہ دار کوئی ہو، اور قوم کا نمبردار ہو، قوم کا ملک صاحب ہو، 2-4 پیسے کی ٹور ٹار ہو، لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اب ان کی مرتی تھی ماں کہ ہم تو سارے ڈوبے ہوئے ہیں، قوم ہماری الو بنی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے سب سے پہلے کہا، اور پیغمبر نے جب کہا کوئی بھی نہیں ہے، فرمایا عذاب آ جائے گا، چھوڑو ان کو۔ قوم نے کہا قال الملأ، آگے بھی آئے گا ملأ، اللہ بچائے، اللہ۔ غریب بندہ حق کی مخالفت کم کرتا ہے، آج کل بھی دیکھو گے، غریب ڈرتا ہے، بلکہ مان لیتا ہے، نہیں تو وہ ڈر کر چلتا ہے، یار دین کی مخالفت ہو جائے گی، قرآن کی مخالفت ہو جائے گی، نبی کی توہین ہو جائے گی، کسی دین والے کی توہین، عذاب آ جائے گا، وہ ڈرتا ہے بیچارہ۔ اور یہ وڈیرا نہیں، یہ سرمائے کے اوپر اس کو غرور ہے، دولت پر غرور ہے، قوم کو بھی الو بنا دیتا ہے۔ فقال الملأ، وڈیروں نے کہہ دیا، وڈیرا سرمایہ دار تھا، جاگیردار تھا، چودھری صاحب تھا، نمبردار تھا، وڈیرا ہے۔
جس کی لوگ گن گاتے تھے اور اپنے سرمایہ کے طور پر قوم کی سیادت اور سیاست اور سیادت اور قیادت ان کے پاس تھی، انہوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ لوگ کدھر، تم کدھر؟ پیغمبر کو گمراہ کہہ دیا، کھلی گمراہی، واضح گمراہی میں آپ۔ اللہ، پیغمبر کو گمراہ کہہ دیا، بڑے عرصے ڈٹے رہے، اور آگے سے پیغمبر نے یہ نہیں کہا میں گمراہ نہیں ہوں تم گمراہ ہو، یہ تو جلال آ جاتا، شدت آ جاتی، ہدایت پہ نہ آتے۔ پیغمبر نے آگے اپنا دفاع کیا، قوم کو سمجھایا، یا قوم، او میری قوم، لیس بی ضلالۃ، یہ تبلیغ کا انداز سکھایا ہے کہ دین سمجھانا ہو نا، فتوی بازی نہ کرنا، فتوی بازی سے لوگ بھاگ جائیں گے، اپنا دفاع کرو اور ان کو دین پیش کرو۔ پیغمبر نے نہیں کہا تم گمراہ، نہیں تمہاری ایسی تیسی، نانا تیش آ جائے گا، بات نہیں سنیں گے۔ انہوں نے کہا تم گمراہ، پیغمبر کہتا ہے لیس بی ضلالۃ، مجھے کسی قسم کی گمراہی لاحق نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، ولیکنی، بلکہ میری حیثیت اور اتھارٹی کا پتہ کرتے ہو تو رسول، میں عظیم رسول ہوں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے کا میں قاصد آیا ہوں، میں کوئی معمولی اتھارٹی نہیں رکھتا ہوں، میں اس کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اس کا رسول ہوں۔ اللہ، اور آیا کیوں ہوں؟ ابلغکم رسالات ربی، میں اپنی بات تمہیں نہیں سناؤں گا، اپنی مرضی نہیں کروں گا، میں اپنے پالنے والے رب کا پیغام تمہیں پہنچانے آیا ہوں، پیغام اس کا، وہی میرے اوپر آئی، آگے میں نے تمہیں سمجھانا ہے، میرا اپنا کیا کام ہے؟ ابلغکم رسالات ربی۔ اور تیسری بات کہی وانصح لکم، یاد رکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں جہنم سے، دنیا کے عذابوں سے بچانے کی فکر میں تڑپ رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، نمبر 4 میں وہ تباہیاں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، یہ تمہارے پنجتن پاک کچھ نہیں کریں گے، عذاب الہی میں آ جاؤ گے، مجھے پتہ ہے، اللہ نے مجھے بتا دیا۔ لوگوں نے آگے سے مزید کہا لو جی، کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی پیغام تمہیں پہنچانے آیا ہوں، خیر خواہ ہوں، یہ ہمارا خیر خواہ آیا۔ یہ بشر ہو کر رسول، یہ نہیں ہوتا ہے، بشر ہماری طرح کھاتا پیتا اور کہتا میں رسول ہوں۔ آگے پیغمبر نے کہا نہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے، لوگوں کو بیوقوف نہ بناؤ، بشر ہی بشر کے لیے تعلیم کے لیے آیا کرتا ہے، نور آ کر بشر کو تعلیم دے ہی نہیں سکتا ہے۔ بشر آ کر بشر کو بتائے گا کھانا کیسے کھاتے ہیں، پیتے کیسے ہیں، شادی کیسے ہے، غمی کیسے ہے، احکام کیا ہیں کیا نہیں ہے۔ نور آئے گا، اس کو کیا پتہ ہے کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، رہنا سہنا کیسے، شادی کیسے، وہ رہنمان بشر کی کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو نور ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے۔ فرمایا اب عجب تم، کیا تم تعجب کرتے ہو، ان جاءکم، کہ تمہارے پاس آ گیا، ذکر، اللہ کا نصیحت نامہ، من ربکم، تمہارے رب کا، علی رجل، ایک ایسے مرد کے اوپر، منکم، جو تم میں سے ہے، بشر میں سے، اس پر تمہیں تعجب نہ کرو، بشر ہی نبی ہوتا ہے۔ اور آیا میں کیوں ہوں؟ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ تمہیں اللہ کے عذابوں سے ڈراؤں، بچو اللہ کے عذاب سے، وَلِتَتَّقُوا، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے کفر شرک سے، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس لیے آیا تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اللہ نے رحم کیا، نبی کی بات مانو اور رحم ہو جائے گا۔ لیکن قرآن آخر میں کہتا ہے فَكَذَّبُوا، یہاں نتیجہ مختصر کیا ہے، لوگوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا، وڈیروں کی بات مانی تو چھوٹے بھی پیچھے لگ گئے۔ نوح علیہ السلام کا، نوح کا معنی رونے والا، میں نے عرض کیا ہے کہ اتنا طبرانی نے روایت ذکر کی اور حضرات نے روایت کی کہ آدم علیہ السلام کے بعد 8 پشتوں کے بعد آیا تھا یہ، اور قرآن نے نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت کا ذکر خود کیا 950 سال کا، قرآن نے ذکر کیا ہے، 950 سال قوم کو سمجھایا، قوم مارتی تھی، وہ جب تک کھڑے ہو کر سمجھاتا، یہ آپ نے اس کے کچھ الفاظ سنے ہیں، قرآن نے نقل کیے، قوم اس کی پٹائی کر دیتی، تیری ایسی تے تیسی، تو ہمارے بزرگوں کو یہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بزرگ کچھ نہیں کر سکتے، کون کچھ کر سکتا ہے، بزرگ ہی کرتے ہیں،
آج کل والی بھی ایسے کہہ دے تو کہ بزرگ نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں جا جاؤ یہ کوئی وابی آ گیا ہے، یہ کوئی الگ فرقہ آ گیا ہے، ایسی تے تیسی مارو اس کو، نظام اور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پیغمبر نے 950 سال اس پہ مار کھائی ہے، 950 سال معمولی زندگی نہیں ہے۔ 950 سال کے بعد پیغمبر تڑپ کے دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ 950 سال، ہماری اتنی عمر ہی نہیں ہے خدا کے بندو، ہم 50-60 سال کے اوپر ختم، 80 سال کے اوپر گئے۔ 950 سال قرآن کہتا ہے تبلیغ ہوئی، اللہ نے بھی کمال کیا ہے، قوم کو اتنا موقع دیا، وہ پیغمبر کو ماریں، گالیاں دیں، گمراہ کہیں، پیغمبر ماریں کھا رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، عذاب نہیں آ رہا ہے۔ آخر میں 950 سال کے بعد پیغمبر تھکا، کہنے لگا مار مار کھا کر بہت تھک گیا ہوں۔ نوح کا معنی رونے والا، اللہ کے سامنے رو رو کر کہتا ہے یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، میں مار کھا کے تھک گیا ہوں۔ قوم کے سامنے جاتا، قوم پٹائی کرتی، بے ہوش ہو کر گر جاتا، جب ہوش آتی روتی، کہتا ہوں میری بات تو سنو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آپ کے سامنے آیا ہے، اُبَلِّغُکُم رِسَالَاتِ رَبِّی، میرے رب کا پیغام ہے، میں تمہیں پہنچانے آیا، میری بات تو سنو۔ رو رو کر پیغمبر پکارتا ہوں، وَأَنصَحُ لَکُم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات کو تو سنو۔ اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا نوح۔ روایات میں آتا ہے نام ان کا عبد الغفار تھا، لیکن ایسا نوح لقب پڑا، رونے والا، گریہ زاری کرنے والا۔ اب نوح ہی نوح ہے، قرآن بھی نوح کہتا ہے، حدیث بھی نوح کہتی ہے، سب نوح کہتے ہیں۔ اور روتا کس کے سامنے تھا؟ اللہ کے سامنے۔ پھر مار کھا کر قوم پر درد کے طور پر روتا ہے، اللہ قوم تباہ ہو گئی، میری بات کیوں نہیں سنتی ہے؟ میں ان کو سمجھاتا ہوں یا اللہ یہ مجھے مارتے کیوں ہیں؟ فریاد اللہ کے سامنے۔ مشکل کے وقت انبیاء اللہ کے سامنے روتے تھے، بندوں کو بھی بتائے رونا ہے تو اللہ کے سامنے۔ اور قرآن نے یہاں کا فَكَذَّبُوا، 950 سال میں قرآن نے آگے ذکر کیا، اور آج کی آیت میں آیا ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ، اس کے ساتھ چند لوگ تھے، وہ بچے ہیں۔ کتنے تھے پکا روایت میں نہیں آیا، کہیں آ گیا 80 تھے، کہیں 82 تھے، کہیں 72 کا ذکر آیا۔ اس 80-82 بندوں نے ایمان لایا، باقی ساری دنیا اس کو کہتی تو جھوٹا ہے، تو گمراہ ہے، ہمارے ولی، ہمارے پنجتن پاک بڑا کچھ کر سکتے ہیں۔ فَكَذَّبُوا، پیغمبر کو جھٹلا دیا۔ اور قوم نے کیا کہا؟ قرآن نے، ان وڈیروں نے قوم کو کہا، قالوا، وڈیرے کہنے لگے، لا تذرن آلہتکم، اپنے مشکل کشاؤں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اپنے حاجت رواؤں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ کون؟ ولا تذرن ودن، ود کو بھی نہ چھوڑنا، یہ ادریس علیہ السلام کا لقب تھا۔ ولا تذرن ودن ولا سواع، سواع کو بھی نہ چھوڑنا، ولا یغوث، غوث صاحب کو بھی نہ چھوڑنا، ولا یغوث ویعوق، یعوق کو بھی نہ چھوڑنا، ونصر، اور نصر کو بھی نہ چھوڑنا۔ 5 بزرگوں کے پیچھے فرمایا پکے لگ جاؤ، لوگوں نے چھوڑنا، نوح کی پٹائی کرو۔ نوح علیہ السلام روئے، اللہ نے ایک دفعہ تسلی دے کر کہا پیغمبر اب پریشان نہ ہو۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، آگے سورت میں آتا ہود میں، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، ہم نے نوح علیہ السلام کو تسلی کے لیے وحی کی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، آپ کی قوم میں اب ایمان لانے والا کوئی نہیں۔ پیغمبر کے مارنے کی وجہ سے، پیغمبر کو گالیاں دینے کی وجہ سے، دین کو لگاتار جھٹلانے کی وجہ سے دلوں پہ مہر لگ گئی، اب ایمان ان کے اندر نہیں آ سکتا۔ اللہ ہمیں بچا، اس لیے گناہوں سے بچنے چاہیے، گناہ کی وجہ سے دل تباہ ہو جاتے ہیں۔ انہ لن یؤمن من قومک، تیری قوم میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، یہ وڈیرے کھپڑ بھی ایمان نہیں لائیں گے، جوان بھی نہیں، ان کی اولاد میں سے بھی کوئی توقع نہ کر، چھوڑ۔ اللہ، پیغمبر اس وقت پہ اللہ نے تسلی دی، روتا کیوں، پریشان کیوں ہوتا، چھوڑ دو، اگر ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ مور جباریت لگ گئی، مور جباریت کا لگا، پیغمبر رات کو تنہائیوں میں تڑپ کر رب سے مانگنے لگا۔ اور وقال نوح، نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان کافروں کا ایک گھر بھی زمین پہ نہ چھوڑ، یہ میرے مارنے کے لیے ہیں، جب ایمان نہ لے آتے ہیں تو زمین ان کے لیے تو نہیں ہے، بدمعاشی کے لیے ہیں، یا اللہ ایک گھر بھی نہ چھوڑ، ملیا میٹ کر۔ اور یہ بڑے نہیں ہیں تو کوئی نئے پیدا ہو گئے، نئی جنریشن، فرمایا نئی جنریشن بھی اللہ نے کہہ دیا نہیں ہے،
اور قرآن نے آگے نوح علیہ السلام کی دعا کہا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم، اگر تو چھوڑے گا ولا یلدوا، اور یہ نہیں پیدا ہوں گے الا فاجرا کفارا، کافر اور فاجر مجھے ماریں گے، دین والوں کو ماریں گے، اور ان کا کیا کام ہے؟ اللہ نے کہہ دیا نوح تیری دعا قبول ہے، بس ختم۔ بڑا عرصہ انہوں نے تنگ کیا ہے، اور اللہ نے وہ آگے چل کر آئے گا، فرمایا کشتی بنا۔ کشتی ترکھانوں کا کم سب سے پہلے آلہ تیشہ، آری، ان چیزوں کی ایجاد حضرت نوح علیہ السلام نے کی ہے۔ اللہ نے بتایا تیشہ ایسے بنا کے، آری ایسے بنا، فلان چیز ایسے بنا، تختے ایسے نکال، تختوں کو آپس میں ایسے جوڑ، کشتی بنا دی 3 منزلہ۔ سب سے پہلے ترکھانوں کا کام کرنے والا، بڑھوئی کا کام کرنے والا پیغمبر نوح علیہ السلام ہے۔ کشتی بنا دی، لوگ پاس سے گزرتے ہوئے پاگل کیا کرتے ہو؟ ماشاء اللہ اکبر، پیغمبر کو پاگل، او گمراہ، ہم پہلے کہتے تو پاگل ہے، تو گمراہ ہے، ہمارے ولیوں کو برا کہنے کی وجہ سے تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ کشتی بناتا ہوں جی، اور کشتی کدھر چلے گی؟ پانی میں، پانی کدھر ہے؟ دماغ خراب کو دیکھو، او غنڈے آئیں پیغمبر سے مذاق کریں، اور بڑا بڑا مذاق کرتے تھے، آ کر پہانا کر کے کشتی پر پھینک دیتے۔ اللہ اکبر، اس نے کہا بس اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے کہہ دیا نسل الفلک بأعیننا، کشتی ہماری نگرانی میں تو بنا، ہم نگرانی کریں گے، رہنمائی ہم کریں گے، ایسے بنا ایسے بنا ایسے بنا۔ 3 منزلہ کشتی بنا دی، 3 منزلہ کشتی بنا کر کہا ہے احمل فیہا من کل زوجین اثنین، جو تیرے ساتھ مومن بندے 80 82 مرد عورتیں ہیں ان کو بھی اندر داخل کر۔ تیسری منزل میں وہ تھے، دوسری منزل میں پرندے تھے، نچلی منزل میں حیوان تھے، جانور۔ اور احمل فیہا من کل زوجین، ہر چیز کا جوڑا جوڑا اندر کر دو، گدھا اور گدھی بھی اندر، خنزیر اور خنزیرن بھی اندر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ احمل فیہا، بیل گائے اندر، الی آخرہ۔ قرآن نے اتنی کہہ دیا ہے، حدیث میں آتا ہے یہ جانور بھی اندر۔ فرمایا لیکن 5 تن پاک کو مشکل کشا سمجھنے والے کو کشتی میں نہ بٹھانا۔ یہ اللہ کو مشکل کشا چھوڑ کر غیروں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، ان کو کشتی میں نہ بٹھانا۔ باقی خنزیر برداشت ہے، کتا برداشت ہے، گدھا برداشت ہے، لیکن مشرک برداشت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس ظلم سے بچائے۔ قوم دوڑ رہی ہے اور اس کو ثواب سمجھتی ہے۔ جب کہو بھائی کیا کرتے ہو، وہ میں دیکھ دینے جا رہا ہوں، چڑھاوا دینے جا رہا ہوں، میں حاضری دینے جا رہا ہوں، میری ہر سال حاضری ہوتی، بادشاہ میں اتنے لاکھ روپے لگاتا ہوں۔ بھائی یہ لاکھ غلط ہیں، کسی اور جگہ لگا، مسجد میں لگا، مدرسے میں لگا، یتیموں غریبوں پہ لگا۔ او جی میں نے مزار پہ دینے، مجاوروں کو اتنی دے گئے، مجاور وہاں کھا کھا کر کٹے بنے ہوئے ہیں، ہاں تباہی پھیلاتے ہیں، اور وہ آپ جانتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے وہاں پر۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ یہ اللہ پیغمبر نے کہا، اللہ نے فرمایا یہ مشرک اندر نہ آئے، یہ 5 تن پاک کے قبروں کے اوپر جانے دو، ان کو اندر نہیں آئے گا۔ نوح علیہ السلام کی 3 بیویاں، 3 بیٹے مسلمان تھے، کشتی میں بیٹھ گئے، 1 بیوی 1 بیٹا بھی نہیں بیٹھا۔ اللہ ہدایت دینے والا کون؟ پیغمبر اگر ہدایت دیتا اس کے قبضے میں ہوتی اپنی بیوی کو، اور ہدایت بھی دے دیتا۔ نمبر 2 اگر سفارش سے کام چلتا، پیغمبر کہتا ربا میری بیوی ہے میں لے کر جاتا ہوں، رب کے سامنے من ذا الذی یشفع، کون ہے اس کے سامنے اپنے انداز کی سفارش کرے۔ یہ پاکستان تو نہیں جہاں زور لگا دو اور ادھر سے ادھر کر دو، ادھر سے ادھر کر دو، سفارش ادھر کر دو ادھر کر دو، یہ نہ ادھر کچھ بھی نہیں چلے گا رب کی عدالت میں۔ بیٹا بھی نہیں بچ سکا، وہ بھی سمندر کے اندر غرق ہوا۔ آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل آ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے فَكَذَّبُوا، ان لوگوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی کشتی میں نجات دے دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ، کشتی کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ جتنے تھے ان کو بھی نجات دے دی، فِي الْفُلْكِ، کشتی میں۔ اور طوفان آیا اوپر سے، آسمان کو کہا پانی برسانا شروع کر، بارش نہیں پرنالے آ رہے ہیں پانی آسمان سے۔ زمین کو کہا نیچے پانی ہے سمندر کا باہر کر، اور زمین سے نیچے پانی ہے، دائیں بائیں پانی ہے، زمین نے ایسے بلبلے چھوڑے باہر، او طوفانی طوفان، توبہ توبہ توبہ، اوپر کا نیچے کا پانی آپس میں ٹکراتا، بلڈنگیں ادھر جا رہی ہیں،
ادھر کی بلڈنگ ادھر جاتی ہے، ادھر کا پہاڑ ادھر ٹکراتا، ادھر کا پہاڑ موج مارتی ادھر لگتا، پہاڑ ریزے ریزے کر کے رکھ دیے، بندے بھی اندر غرق۔ 6 ماہ تک پوری دنیا میں موجیں کھیلتی تھیں، پانی سے ٹکرا ٹکرا کر زمینوں کو پہاڑوں کو ٹکرا مارا، بیت اللہ بھی شہید ہو گیا۔ پانی کی ادھر سے آیا جبل ابو قیس سے ریت آئی، ادھر سے آئی ہے بیت اللہ، سارا ریت کے نیچے آ گیا، ختم۔ کوئی پتہ نہیں تھا یہ بیت اللہ، صرف کوے اور کبوتریں اوپر طواف کرتے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور نوح علیہ السلام کی کشتی نے طواف کیا ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی سمندر سے کھیلتی بیت اللہ پہ گئی طواف کر کے، واپس آ کر جودی پہاڑ پر ٹھہری، وہاں 6 ماہ کے بعد کہا نیچے اترو۔ دنیا صاف تھی، نہ پنجتن پاک کی قبریں تھیں، نہ پنجتن پاک والے تھے، سارے ختم۔ اللہ ہم سب کو، یہ اس دور کے پنجتن پاک، ہر دور کے پنجتن پاک اپنے ہوتے ہیں۔ چند دن پہلے ایک بات ہوئی تھی رمضان میں، غالباً ایک ساتھی سنتا تھا، وہ صبح کے درس میں، پہلے اس درس کو بھی سنتا تھا، آج کل صبح سنتا تھا رمضان میں، وہ کہیں بات ہو گئی تو اگلوں نے اس کی صحیح آگے سے جاڑ پہ لا دی ہے کہ تم کہاں گمراہ ہو گئے ہو، کس گمراہ سے جڑے ہو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی ہر دور کے پنجتن پاک تھے، یہ پنجتن پاک نوح علیہ السلام کے تھے۔ ہمارے دور میں جو لوگ پنجتن پاک مانتے ہیں، پاک پنج تن پاک، پنج تن، پنج جسم پاک ہے، باقی سارے گنہگار ہیں، باقی سارے گنہگار ہیں۔ پنجتن پاک ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کون جی؟ محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، اور یہ پنجہ اسی کا ہے۔ یہ پنجہ جو ہوتا ہے نا، یہ پنج تن والا ہے، وہ یہ پنجتن، یہ پنجتن پاک، باقی سارے ابو بکر کافر، عمر کافر، عثمان کافر، لا حول ولا قوت الا باللہ، پنجتن پاک بس۔ اور اس پنجتن پاک میں ہمارا سنی بھی دوڑ جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پیغمبر ہے، ہم مانیں گے، ان کی اتباع اور غلامی میں سعادت ہے۔ علی ہمارا امام ہے، مانیں گے۔ فاطمہ سید فتن نساء اہل الجنہ ہے، مانیں گے۔ اللہ ہماری عورتوں کو اس کی اتباع نصیب فرمائے، ہمیں بھی اس کی عقیدت معیب ہے۔ حسن ہمارا ہے، حسین ہمارا ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، وہ عقیدت والے، محبت والے، عظمت والے، اللہ ہمیں ان کی غلامی نصیب فرمائے، لیکن مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، نفع دینے والے، نقصان دینے والے نہیں ہیں۔ وہ کون ہے؟ صرف اللہ۔ مانتے ہیں ان کا بھی ہم، یہ ہمارے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، ہمیں فخر ہے ان پر، یہ اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ اور بھی اپنے انداز میں لوگوں نے پنجتن پاک مانے۔ یہ کلر سجدے میں 5 بزرگ اور دفن ہے، وہاں ہم نے دیکھا طواف ہوتا ہے، وہ اس علاقے کے پنجتن پاک ہیں، وہ وہاں پنجتن پاک پہ ماشاءاللہ طواف ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے الی آخرہ۔ ہم وہاں ایک جنازے میں جانا ہوا، وہ بھی دیکھنے میں نظر آیا۔ مجھے ایک جگہ بات چیت پنجتن پاک کی، جہاں یہ شرک کی بو نہ ہو نا، شرک کی بو نہیں، شرک آہستہ آہستہ شیطان چلاتا ہے، تو وہاں میں نے جو کہا کلر سجدہ سے آگے ایک علاقہ ہے، وہاں الگ شرک ہے، دوسری جگہ الگ ہے، ادھر پنجتن پاک کا پنجہ الگ چلتا رہتا ہے۔ ایک جگہ بات ہو رہی تھی، علاقے کی بات ہوتی ہے، بعض علاقوں میں دین ذرا غالب ہے لیکن تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے، تو میں کہنے لگا، وہ میں نے کہہ دیا پنجتن پاک نوح علیہ السلام کے دور میں تھا، وہ صاحب میرے اوپر اشکال کرنے لگا، تو آپ پنجتن پاک نہیں مانتے ہیں؟ میں نے کہا میں مشکل کشا نہیں مانتا ہوں، حاجت روا نہیں مانتا ہوں، باقی بزرگوں کو مانیں گے، کوئی بھی ہوگا، وہ نوح علیہ السلام کے دور کے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں یا کسی اور جگہ ہوں، بزرگ ہوگا مانیں گے۔ کہلے جی ہم پنجتن پاک مانتے ہیں، اور پنجتن پاک مشکل کشا ہم نہیں مانتے ہیں، حاجت روا بھی نہیں مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں پنج تن اگر ہون کنڈی ہوتے، سمجھے بات، پیٹھ پر کام چل جاتا ہے، ان کی دعا ہونی چاہیے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ آگے اس کی تفصیل آ گئی ہے، اور بات تفصیل میں بات اس کی ٹھیک تھی۔ کہنے لگے ایک پنج تن ہے، پاک نہیں، پنج تن، بس آگے پاک والا لفظ وہ نہیں کہتا ہے، گنہگار ہیں، سب کچھ ہے، پنج تن ہوں
کنڈی دے تے بندہ ہے پار۔ میں نے کہا وہ پنجتن کون سے؟ اب اس بندی کی بات اور اس علاقے میں یہ بات تھی، ایک ماں، ایک والد، ایک سسر، ایک ساس، پانچواں استاد۔ کہتے ہیں ان کی خدمت کرو، والدین کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، استاد کی خدمت، ان سے دعائیں لے لو، کام پار ہو گیا۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، اس کو ہم رد نہیں کرتے ہیں، یہ تجھے کسی دین والے نے راستہ دیا ہے، اور دین والوں نے خلاصہ بیان کر کے کہہ دیا بھائی 2 والدین جن سے تو پیدا ہوا، 2 والدین وہ بھی ہیں جن کے گھر ان کی بچی ہے، وہ بھی والدین ہوتے ہیں۔ تیسرا استاد ہے جو اللہ رب العالمین نے تجھے لایا ہے اور آسمان سے تیرا فیصلہ زمین پہ کیا، استاد تجھے اٹھا کر آسمانوں پہ لے کر جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مانتے ہیں اس بات کو۔ اب یہ بات غلط نہیں ہے، جملہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، پنج بزرگوں کی ادب کرو، احترام کرو، اللہ فائدہ دے گا۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے نصیب فرمائے۔ تو پیغمبر کے دور کے پنجتن پاکوں کو جھٹلانے والے سارے غرق، پنجتن پاک ان کو بچا نہ سکے، صرف چند لوگ کشتی میں بچے، باقی سارے غرق۔ قرآن کہتا ہے فَأَغْرَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو غرق کیا ہے، سب کے سب کو۔ وَإِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، کہ یہ اندھی قوم تھی، اور اندھے آج کل بھی ہیں۔ دل کے اندھے اور ہوتے ہیں، آنکھوں کے اندھے اور ہیں۔ آج کل والے آنکھوں میں بڑے تیز ہیں، دنیا میں بڑے تیز ہیں، دین میں بیچارے اندھے۔ اللہ ہمیں اس اندھے پن سے بچائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما، شر سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جتنے بھی دنیا سے چل بسے ان کی روح کو